السلام علیکم۔ 10th کلاس میں آپ کی پاکستان اسٹڈیز کی ٹیچر مس مریم ظفر۔ آج آپ اپنا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ دینے جا رہی ہوں، جو کہ ہوگا پیج نمبر 16 سے لے کر پیج نمبر 22 پر۔ پیج نمبر 16 پر جو سب سے پہلے ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت، یعنی دو دور ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں، ایک پہلا دور ہے اور ایک دوسرا دور ہے۔ دونوں ادوار کی جو حکومت کے دور ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں وہ کویشچن نمبر 6 لانگ کا آنسر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت، جس کا ڈیوریشن جو ہے وہ کیا تھا، دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990 تک۔ اور یہ جو ہے وہ آپ نے ڈیٹس ان کی یاد رکھنی ہے کہ پہلا دور حکومت کب سے کب تک کا ہے اور دوسرا دور حکومت کب سے کب تک کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ صدارتی انتخاب۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لائنز کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اور اوپر ایم سی کیو لکھا ہوا ہے، تو جو لائنز میں پڑھ رہی ہوں جن کے اوپر ایم سی کیو لکھا ہوا ہے ان کو آپ ایز اے ایم سی کیوز بھی ساتھ تیار کرتے چلے جائیں گے۔ اگلا ہے پوائنٹ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ دولت مشترکہ کیا ہے؟ کامن ویلتھ۔ 1972 میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ سے الگ ہو گیا، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ 1999 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے خارجہ پالیسی۔ بے نظیر بھٹو کی دور حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ زراعی ختم کرنے کی پالیسی کو اپنایا۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے، تو یہ لائن آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں انڈر لائن کی ہوئی ہے، یہ ایک ایم سی کیو بھی ہے کہ سارک کی جو چوتھی کانفرنس ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ پاکستان میں ہوئی تھی، اور اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم جو تھے وہ اس وقت کون سے تھے؟ وہ راجیو گاندھی تھے، وہ پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی کو اپنایا۔ اگلا پوائنٹ ہے سماجی بہبود۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ اور یہاں یہ انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا جو لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرتا تھا، اس ادارے کا نام کیا ہے؟ پلیسمنٹ بیورو ہے۔ پھر عادت ہے بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت کے اوپر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ آئین کی جو دفعہ 58(2)B ہے یہ اس صورت میں استعمال ہوتی ہے جب کسی حکومت کے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ اس کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اگلا آ جاتا ہے بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات ذیل میں احاطہ ان کا کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ترقیاتی منصوبے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر، لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ نمبر 2 کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا گیا، یہ بھی ایم سی کیوز ہیں۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائی۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اگلا پوائنٹ ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کیا گیا، اور یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کون سا 5 سالہ منصوبہ کا آغاز کیا گیا؟ وہ 8واں تھا، اور 8واں 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ کس کے دور میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا؟ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں۔ یہ اس کے ایم سی کیوز مختلف طریقوں سے بن سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ بے نظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے گئے۔ نمبر 5 ہے اس کا پوائنٹ ہے خیبر پختونخوا حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا
اور آخری جو پوائنٹ اس کا ہے وہ ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برخاستگی کیسے ہوئی۔ صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے تقریباً 3 سال اس کو کام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہاں پر کویشچن نمبر 6 لانگ کا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔